بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ہمارا آج کا ٹاپک میثاق مدینہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم سٹارٹ کیا تھا، اور ہم میثاق مدینہ کے اسباب یا کہہ لیں ہم بیک گراؤنڈ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کون سے حالات تھے جن کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مدینے کے یہودیوں سے میثاق مدینہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو کچھ حالات سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ کس طرح جو ہے وہ مدینے میں رہنے والے جو یہودی تھے وہ اوس اور خزرج کے دشمن تھے، اور جب اوس اور خزرج کے لوگوں نے دین اسلام قبول کیا تو وہ جو ہے اوس اور خزرج کے ساتھ ساتھ یہودی جو ہیں مسلمانوں کے بھی دشمن ہو گئے۔ اب اس دشمنی میں انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلا ہم سٹیپ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے پیج نمبر 29، ٹھیک ہے، اور 30 8-2 ہمارا لیکچر ہے، آج سیکنڈ لیکچر ہے ہمارا۔ تو اس میں کیا ہوا، سب سے پہلے دیکھیے، سب سے بالکل سیکنڈ لاسٹ لائن میں ایک مسلمانوں کی مخالفت شروع کر دی، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا، ایک طرف انہوں نے اوس اور خزرج کے بت پرستوں کو لالچ اور مالی مراعات دے کر اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ یعنی اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو ظاہر غریب تھے مالی لحاظ سے، تو انہوں نے ان کو لالچ دیا دولت کا، اور اس کے علاوہ ان کو یہ لالچ دیا کہ ہم تمہیں بہت سی مراعات دیں گے، مطلب بہت ساری سہولتیں دیں گے، پیسہ دیں گے۔ تو یہ لالچ دے کر انہوں نے بہت سارے اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کیا، بہت سارے لوگ مل بھی گئے ان کے ساتھ۔ ٹھیک، اس کے بعد کیا ہوا، دوسری سازش جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ دوسری طرف کفار مکے کے جو کفار تھے، جو ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن تھے، انہیں بات معلوم تھی، اس لیے انہوں نے مکے کے کافروں کے ساتھ بھی ان کو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ساز باز شروع کر دی۔ ساز باز کا مطلب صلاح مشورے شروع کیے، جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنانی شروع کر دی۔ تو اس طرح اور آپ کو معلوم ہے کہ کفار مکہ تو پہلے سے مسلمانوں کے دشمن تھے۔ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا امن و امان سے رہنا اور اسلام کی ترقی ان کو کسی طرح بھی گوارا نہ تھی۔ ٹھیک ہے، مسلمان پہلے سے ہی اس تاڑ میں تھے، اس موقع کی اس تلاش میں تھے کہ کوئی موقع ملے اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کوئی سازش کریں۔ تو کفار مکہ کو اب یہ بہترین موقع مل گیا، یہودیوں نے موقع فراہم کیا، اور اس طرح وہ فوراً پہلی فرصت میں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اس سازش میں وہ یہودیوں کے ساتھ مل گئے۔ ٹھیک ہے، تو پوائنٹس مناتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کیا کیا یہودیوں نے، اوس و خزرج کہ وہ جو بت پرست تھے، مسلمان نہیں، وہ تو مسلمان تو دین اسلام قبول کر چکے تھے، بت پرستوں کو لالچ اور مراعات دے کر اپنے ساتھ ملانا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کفار مکہ کو بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے
اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کفار مکہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، لہٰذا وہ اس موقع کی تلاش میں پہلے سے تھے. انہیں کسی طرح یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمان امن و چین سے مدینے میں رہیں اور دین اسلام پھیلے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد دین اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، امن و سکون ہو گیا. ٹھیک ہے. تو کفار مکہ جن کو اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کا امن سے مدینے میں رہنا گوارا نہ تھا، فوراً یہودیوں کے ساتھ مل گئے اور مدینے پر حملہ کرنے کا سوچنے لگے. ٹھیک ہے بچوں. تو چلیے پیج نمبر 30 پر آ جائیے. کفار مکہ سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ساز باز شروع کر دی. کفار مکہ تو پہلے سے مسلمانوں کے دشمن تھے. مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا امن و امان سے رہنا اور اسلام کی ترقی ان کو کسی طرح بھی گوارا نہ تھی. یہود کے ساز باز نے ان کے حوصلے بڑھا دیے اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا سوچنے لگے. ٹھیک ہے. موقع مل گیا ان کو، بڑے مزے سے انہیں فوراً حامی بھر لی. اب ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات پر گہری نظر رکھی. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری نظر تھی تمام حالات پر کہ یہودی کیا سازش کر رہے ہیں، کفار مکہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. تو ان تمام حالات پر گہری نظر رکھی اور ہر ممکن خطرے کے متعلق سوچنے لگے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اگر کفار مکہ نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینے پر حملہ کیا تو مدینے میں بسنے والے یہود اور اوس و خزرج کے بت پرست ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور اس لیے اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ سب مل کر مدینے پر حملہ کریں گے تو یقیناً مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. تو اس صورتحال میں خاموش رہنا بالکل بھی مناسب نہ تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت عملی سے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ غور کیا اور اس پر عمل کیا، ان حالات کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے. تو کیا کیا آپ نے؟ اس صورتحال سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ باہمی تعاون کا معاہدہ بہت ضروری تھا. ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے، تو اس بار یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ مدینے میں رہنے والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا، تاکہ اگر کفار مدینے پر حملہ کر بھی دیتے تو معاہدے کے تحت تمام مدینے میں رہنے والے جو تمام لوگ تھے، یہودی بھی اور اوس و خزرج کے بت پرست بھی، وہ سب مل کر جو ہے مدینے کا دفاع کرتے. تو اکیلے جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ہدف نہ بنتے کفار کا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گہری نظر رکھی اور بہت ہی جو ہے سمجھداری کے ساتھ ان تمام حالات کا جو ہے وہ مقابلہ کیا اور اس کا حل نکالا. ٹھیک ہے. تو پہلے اس ایک پوائنٹ بنا لیں، اس کے بعد آگے اس کو پڑھتے ہیں. تو اب ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یقین تھا کہ اگر کفار مکہ نے مدینے پر حملہ کیا تو مدینے کے یہود اور اوس و خزرج کے بت پرست ان کے ساتھ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب کیا کرنا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں پھر کیا کیا؟ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی تعاون کا معاہدے کی تجویز پیش کی. ٹھیک ہے بچوں، ان کے ساتھ باہمی تعاون کا معاہدہ بہت ضروری تھا. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ایک طرف تو مدینے میں امن و امان قائم رہے گا اور دوسری طرف کفار مکہ کے مسلمان کے خلاف مدینے پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کریں گے. ظاہر انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو تمام لوگ ہمارے خلاف جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، اور اگر انہوں نے حملہ کیا بھی تو معاہدے کی روح سے یہود، مسلمان اور اوس و خزرج کے بت پرست سب مل کر مدینے کا دفاع کرنے کے پابند ہوں گے. اس طرح مسلمان اکیلے کفار کا ہدف نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے بچوں، تو اس سے مدینے میں امن و امان قائم رہے گا، اور دوسری طرف کفار مکہ مدینے پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اگر کفار نے حملہ کیا بھی تو معاہدے کی روح سے یہود، مسلمان اور اوس و خزرج کے لوگ مل کر دفاع کریں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اور اس طرح مسلمان اکیلے
کفار کا ہدف نہیں بنیں گے. اس طرح مسلمان اکیلے کفار کا ہدف نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ تمام حالات کا مقابلہ کیا اور اس کا حل نکالا. اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت عملی سے یہود کے سامنے باہمی تعاون کا معاہدہ کرنے کی تجویز پیش کی اور اوس و خزرج کے بت پرستوں کو بھی اعتماد میں لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو اس خوش اسلوبی سے پیش کیا کہ سب نے معاہدے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی رضامندی ظاہر کی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت عملی سے باہمی تعاون کے معاہدے کی تجویز یہودیوں کے سامنے اس خوش اسلوبی سے پیش کی کہ سب نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ وہ اسباب تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، وہ حالات تھے جس کے تحت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی ضرورت کو محسوس کیا اور یہودیوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی اور اس خوش اسلوبی سے پیش کی کہ یہودیوں کو جو ہے یہ بات ماننے میں دیر نہ لگی اور انہوں نے بھی ضرورت کو محسوس کیا کہ ایک معاہدہ ہونا چاہیے کہ جس کے تحت ہم سب مل کر مدینے پر اگر حملہ ہو جاتا ہے تو اس کا دفاع کریں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ تھا آج کا لیکچر. اب آپ جلدی سے کاپی نکالیے اور اپنے کلاس ورک اور ہوم ورک کیجیے. جی بچوں، تو اب کلاس ورک دو خالی جگہیں پر کریں. آج کے لیکچر میں سے آپ 2 بلینکس نکالیں گے اور اس کو فل کریں گے. ٹھیک ہے، 2 MCQs نکال کے اس کو حل کریں اور تیسرا کوشچن ہے 2 جملے درست کریں.
ٹھیک ہے، یہ آپ کا کلاس ورک ہے. اپنی ویڈیو کو اسٹاپ کیجئے اور آج کا کلاس ورک کمپلیٹ کیجئے، اور اس کے بعد آ جائیے ہوم ورک کی طرف. ہمارے آج کے ہوم ورک میں جو سوال ہے یہودیوں مدینے کے یہودیوں اور اوس و خزرج کے بت پرستوں کے ساتھ باہمی تعاون کے معاہدے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ٹھیک ہے، تو آپ نے مختصراً وہ حالات و واقعات بتانے ہیں کہ جب یہودیوں نے کفار مکہ کے ساتھ سازش شروع کی اور بت پرستوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، تو بعد کے جو حالات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا، اور ان حالات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ معاہدہ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو سارے واقعات آپ لکھیں گے. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک تھا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.